بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 60 پیش خدمت ہے۔ پاکستان 1947 کو مرز وجود میں آیا تھا۔ اس کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے۔ قائد اعظم 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کے بعد خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ 1951 کو لیاقت علی خان کو شہید اور ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم اور افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو چیف جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کے تحت 1951 تا 1954 تا 1958 تک فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے دونوں کو گورنر جنرل پاکستان لگائے رکھا۔ سب سے پہلے ان مجرموں نے مل کر ایک سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا۔ نہ قتل کا کیس درج کیا، نہ تفتیش کی۔ اس کے بعد 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، فیروز خان نون اور دونوں گورنر جنرل کو ایوب خان منصف شاہی کے چیف جسٹس منیر کے ذریعے حکومتی ایوانوں سے فوجی گن پوائنٹ پر فارغ کرتا رہا۔ اس کے ظلم و جبر کی انتہا یہ ہے کہ نہریں، سڑکیں، ڈیم کسانوں مزدور نے تعمیر کی۔ ملک کی 12% زمین یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین ان کی بجائے کمشنرز، جرنیلوں، ججوں میں تقسیم کر دی۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے مارشل لا لگایا۔ آج خود فوجی ڈکٹیٹر بن بیٹھا۔ سکندر مرزا سے مار پیٹ کر استعفیٰ لیا، اس کو ملک بدر کر دیا۔ اسی فوجی درندے نے ایک وزیر اعظم کو شہید، 6 وزیر اعظم اور 2 گورنر جنرل کے ذریعے حکومتی ایوانوں سے فارغ، پھر ان دونوں گورنر جنرل کو بھی فوجی گن پوائنٹ پر ملک بدر کرتا رہا۔ 1958 کو مارشل لا لگانے کے بعد اس نے انگریز کے پروردہ جگیردار ٹولہ، جن کے پاس پاکستان کی 64% انگریز کی بخشش کی ہوئی زمین تھی، اس نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے مسٹر بھٹو، بلوچستان سے نواب بختی، ملکی غدار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھی، ان کو حکومتی ایوان ادارے مہیا کر کے غریب، تنگ دست، بے روزگار، مفلوک الحال، بھوک ننگ سے دوچار، تعلیم، علاج، معالجہ سے محروم۔ 23 کروڑ پاکستان کی جیل کے قیدی، کسانوں، مزدور کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ پر حکومتی گن پوائنٹ پر قبضہ کر لیا۔ اہل وطن کے خزائن کے ذریعے حکومتی ایوانوں اور اداروں کو شاہانہ معیار کے مطابق بنایا سجایا۔ شاہی تنخواہوں، شاہی مراحت، سرکاری گاڑیوں، شاہی رہائشوں کے کلچر کو پھیلایا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان انگریز کے وائسرائے ہند کی جگہ از خود وائسرائے پاکستان بن بیٹھا۔ اہل وطن کو بدترین بدحالی سے دوچار کر دیا۔ عوام اس کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے 1970 کو حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ یہاں چند کور کمانڈروں اور مسٹر بھٹو نے مل کر اس احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ 90,000 سپاہ نے ان کے حکم کے تحت ہتھیار ڈال دیے۔
انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کیا، جن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکنا تھا، ان شرابی زانی یا یہاں کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا، اور مسٹر بھٹو جنہوں نے یا یہاں سے مل کر مجیب الرحمان کو حکومت بنانے نہ دی، جس کے ممبران کی تعداد کافی زیادہ تھی، نے پاکستان کی حکومت پر قبضہ جاری رکھا۔ 90,000 فوجی سپاہ کو قیدی بنانے والے مجرم، 4,000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالی مسلم بھائیوں کے قاتل، ملک دو لخت کرنے والے مجرموں کو 38,000 دفعہ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی بجائے نے پاکستان کی 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے کفر کے حکومتی سکالرز کا اضافہ کر کے جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کے کفر کی حکومتی گدیں حکومتی ایوانوں اداروں پر قابض ہو گئیں۔ مغربی پاکستان کے 158 ایم این اے، 8-9 وزیروں، 4-5 مشیروں، آدھا وزیر اعظم، آدھا صدر پاکستان، چند سیکٹریوں کے بجٹ، اور اب جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر کے حکومتی ایوانوں اداروں کے طبقاتی طفافتی سودی مخلوط کفر کے نظام حکومت کے بجٹ کا موازنہ کر لو۔ حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران، وزیروں، مشیروں، وزیر اعلیٰ، گورنرز، ان کے چیف سیکرٹریز، چیف جسٹس، سپریم کورٹ، اس کے صوبائی چیف جسٹسوں، فوجی چیف کمانڈر، لا تعداد کمانڈرز کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ ان کے عملہ کی تعداد گن لو، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراد، سرکاری گاڑیوں، قیمتی رہائشوں، قیمتی پلاٹوں، رشوت، کمیشن، کرپشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی افادیت کی بات نہ پوچھو۔ ہر شعبہ کے 1.5 لاکھ شاہی طبقہ کے کفر کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے عدل کش سپریم کورٹ جیسی بلڈنگوں، کفر کا وزیر اعظم ہاؤس، کفر کا صدر ہاؤس، جی ایچ کیو جیسی بلڈنگوں کا موازنہ، 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی کٹیا اور ان کی ضروریات حیات کا موازنہ تو کر لو۔ 9 لاکھ فوجی سپاہ، 12 لاکھ پولیس کی سپاہ، لاکھوں کلرک، ڈرائیوروں، اردلیوں، جو 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی اولادیں ہیں۔ یاد رکھو، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے زندہ صفات رازنوں نے ان کے پیدا کردہ وسائل، خزائن، زر مبادرہ، ہر قسم کی پیداوار، ہر قسم کی تعمیرات ان کی ہیں، جو تم افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے عہدوں پر بیٹھ کر ان کو ان کی تمام پیداوار، ملک کی تمام اعلیٰ عمدہ قیمتی تعمیرات، ان کی تعمیر شدہ ملکیتیں ہیں جن پر تم درندوں نے بالجبر قبضہ کر رکھا ہے، جو تم کو زیب نہیں دیتا۔ مسٹر بھٹو کے دیالوں نے سرکاری محکمہ جات اور ملکی ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں پر قبضہ اور سرکاری ملازمین کی توہین، ملکی حالات خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس بنا پر سیاسی جماعتوں نے مل کر فوجی چیف کمانڈر ضیاء الحق سے پاکستان میں تیسرا مارشل لا لگوا دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے جیلوں کو نکیل ڈالی، فحاشی، بے حیائی، بدکاری کا راستہ روکا، شراب بند کی، چادر اور چار دیواری کا تقدس، ملک میں امن بحال کیا، روس سے جنگ جیتی، اس کو 12 ریاستوں میں بکھیر دیا۔ چوتھا فوجی ڈکٹیٹر ڈانسر ماں کا بیٹا پرویز مشرف، اس کے ہم نوا چند کور کمانڈرز جنہوں نے مل کر امریکہ کے اتحادی ممالک کو شمسی ایئر بیس مہیا کیا، اس کو جدید اسلحہ کی فوجی چھاؤنی بنانے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو مہیا کیا۔ اس ملک کی غدار فوجی ڈکٹیٹر کے علاوہ نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی اور فوجی چیف کمانڈر امریکہ کو کبھی بھی افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کو امریکہ کی فوجی چھاؤنی بنانے، 7 لاکھ افغانیوں کا قتال
3-4 لاکھ کو مشہور بنانے، 80-90 ہزار پاکستانیوں کا قتال کرنے، 10 سال تک پاکستان کو جنگ کا ایندھن بنانے، اندرون بیرون ممالک کے ملکی غیر ملکی سرمایہ دار طبقہ کا پاکستان سے اپنا سرمایہ بیرون ممالک لے جانے، 10 سال تک پاکستان میں ملیں، فیکٹریاں، کارخانے، تجارتی اداروں کو لگانا بند کر کے دوسرے ممالک چلے جانا، اس درندہ صفات ملک دشمن ڈکٹیٹر، اس کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے مجرموں نے پاکستان کی صنعتی ترقی اور معاشی فروغ کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف ہو یا اس کی باقیات کا فوجی چیف کمانڈر رحیل شریف یا قمر جاوید باجوہ یا ان کی سیاسی باقیات کا پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، MKM اعجاز شاہ، مسلم لیگ کاف کا 4 نمبر گیٹ کی فوجی درندوں کی پیداوار کا حکومتی ٹولہ ہو یا ان کی تخلیق کردہ سیاسی جماعت عمران خان کی تحریک انصاف ہو۔ عمران خان کی حکومت میں پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کی فوجی سیاسی باقیات کا رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، ان کے چوتھی کیبنٹ ممبران، 88 ججز جیسے ملکی ملی آئین توڑنے والے مجرموں اور ملکی غداروں جن کو مشرف کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکانا تھا، ان کو تحریک انصاف کی حکومت میں شامل کر کے ان مجرموں کو تحفظ دے کر حکومتی عوام مہیا کر دیے۔ وہ تمام کمشنر، جج، جرنیل جو بیرون ممالک بھاگ گئے ہیں، ان کے لوٹے ہوئے خزائن، پلاٹوں، ملکیتوں، ملک یا بیرون ممالک، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، تمام تجارتی اداروں، جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الدین صاحب کی محنت سے تیار ہوئی کھربوں ڈالر کرپشن کی لسٹ کے مطابق عزیز حافظ عاصم منیر، فوجی چیف کمانڈر صاحب، پاکستان کے کفر نگر کے 23 کروڑ کسانوں مزدوروں پر مشتمل شودروں کے پیدا کردہ وسائل، خزائن، زر مبادلہ کو لوٹنے والے مجرموں کی ملکیتوں، پینشن کی رقم کو ضبط کرنا ایک عبادت ہے۔ انگریز کے مسلط کیے ہوئے استحصالی، طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط کفر کے نظام حکومت کو ختم کرنا ہوگا۔ یا اللہ، پاکستان میں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں اعتدال و مساوات اور عدل و انصاف کے نظام مملکت کو نافذ کرنے اور کفر کی عطائت کو ختم کر کے پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔